بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت حنظلہ کو اپنی نفاق کا ڈر کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا تذکرہ شروع کر دیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا۔ وہ حالت جا رہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ تو منافق ہو گیا ہے، کہ ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور دوزخ اور جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول ہی جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، کیا بات ہوئی حنظلہ؟ میں نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو تب ہم سب ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا دوزخ اور جنت ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں اور راستوں میں مسافہ کرنے لگیں گے۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی ضرورتیں بھی لگی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کو بھی یاد کرنا چاہیے، جیسے دنیا کے کام ہوتے ہیں ویسے ہی اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔